مجھے لگتا ہے کہ ہم یوتھ سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ فیملی ہو، وہ اسٹیٹ ہو یا وہ سوسائٹی ہو، ہم ان پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ان کو دیتے کیا ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یوتھ ڈیولپمنٹ پہ، یوتھ امپاورمنٹ پہ۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں سبیہ شہین، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں برگد کی۔ برگد ایک ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں جنڈر کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے لیے، انٹرفیتھ ہارمنی پہ ایک آواز ہیں۔ تو آج آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، میری بہت اچھی دوست ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ جی برگد کیا ہے اور کیسے آپ یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ برگد ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے، اور ہم نے اس سے کوئی 23 سال پہلے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا، پنجاب یونیورسٹی سے تھے اسٹوڈنٹ، کچھ NCA سے تھے اور کچھ قائد اعظم یونیورسٹی سے تھے۔ تو کچھ گروپ اسٹوڈنٹس گروپ جو تھے انہوں نے مل کے اس کو شروع کیا، اور شاید برگد کے بارے میں بتاتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیوں بنا، کیسے بنا، اسٹرگل کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ چونکہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر انفارچونیٹلی کافی مسئلے مسائل تھے نوجوانوں کے، اور نوجوانوں کے پاس نہ تو کوئی اسپیس تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آواز تھی، جو سچی بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم وہ لوگ تھے جو اپنے لیے اسپیس چاہتے تھے، جگہ چاہتے تھے، اور اپنی بات کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ 95، 96، 97 کا ٹائم تھا۔ بات لگتا ہے کہ اس وقت بھی اسپیس نہیں تھی، تو میرا خیال ہے یہ اسٹوڈنٹس کے پاس تو کیا آج اسپیس ہے؟ بدقسمتی سے نہیں، وہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں پھر ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے، اور میرا خیال ہے جب آپ ایفرٹ کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ تو سامنے آتا ہے۔ پر بات تو یہ ریاست سے اور سرکار سے ہے کہ جی یوتھ جو کہ پاکستان کا مستقبل ہے، جو کہ ابھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ہماری جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ انڈر دی ایج آف 30 ہے، میرے خیال 70% کے قریب یہ بات کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو ہم کوئی ایکسپریشن، کوئی آرگنائزیشن، کوئی اسٹیٹ یونین، اسٹوڈنٹ یونینز کی پرمیشن، جس کے لیے آپ کا بہت اسٹرگل آپ لوگ اس پہ کرتے رہیں، تو وہ ہونا چاہیے۔ پر جو کام ہے وہ تو بالکل موجود ہے، نظر آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیے۔ دیکھیے وسیم، آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا جو ظاہر میرے ذاتی طور پہ دل کے بہت قریب ہے، وہ اسٹوڈنٹ یونین والا ہے۔ جب ہم یوتھ کے لیے اسپیس کی بات کرتے ہیں، یوتھ کے لیے جگہوں کی بات کرتے ہیں، اور اس کی آواز سننے اور سنانے کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے کچھ پلیٹ فارمز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ فورمز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس یوتھ کی جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر ہے، تو اس کے لیے تو سب سے بڑا فورم ہے وہ اس کا اسٹوڈنٹ یونین ہے، یا اسٹوڈنٹ باڈیز کا بننا ہے، یا اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا بننا ہے۔ انفارچونیٹلی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ جو پالیٹکس ہے، اسٹوڈنٹ یونین ہے، اس پہ پابندی لگ گئی۔ جب اس پہ پابندی لگ گئی تو شاید وہی وہ ٹائم تھا جس میں برگد جیسے ادارے بنے، ہمارے جیسے جو اسٹوڈنٹ تھے جو ایکٹیولی کچھ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، تو انہوں نے شاید پھر کیمپس سے باہر راستے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے، وہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اور اسٹوڈنٹ کلب موجود ہیں۔ اچھا، اب وہ میں اس کو متبادل تو نہیں سمجھتی، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک چیز موجود ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ پبلک یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں تو انفارچونیٹلی پبلک یونیورسٹیز میں یہ سوسائٹیز بہت ایکٹیولی کام نہیں کرے۔ جیسے برگد ہے، ہم لوگ کا ایک پورا اس کے اوپر کام ہے۔ ہم کافی ساری یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں، ان کے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ان کی جو ایک اسکل ان کے پاس آئے، اور وہ اس اسکل کو یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ لیڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو۔ اچھا، ہم نے 2008 میں ایک سروے کیا تھا، نیشنل سروے آن اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اور اس میں پورے پاکستان کی یونیورسٹی سے ہم لوگوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو برگد ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ بھی لگتا ہے کہ کوئی چیز امپورٹ ہو کے یوتھ کے اوپر یا اسٹوڈنٹس کے اوپر نہیں آنی چاہیے، ان کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے، اور جو بھی ڈیسیژن کیا جائے، ٹھیک ہے ایک ایڈلٹ یوتھ پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے کہ ایڈلٹ جو ہیں یا جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی رائے بھی ہونی چاہیے، لیکن اس رائے میں یوتھ کی یا جن کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے ان کی رائے ہونی چاہیے۔
اگر آپ 2 لفظوں میں پوچھیں مجھے برگد کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ کی یا اسٹوڈنٹس کی یا ان لوگوں کی کے بارے میں جب ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر ان کی ایک میننگ فل پارٹیسپیشن ہو. تو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ان کے ذریعے جو ہے ظاہر ایک وائس ملتی ہے, اسپیس ملتی ہے. اور میں نے جیسے سروے کی بات کر رہی تھی تو اس میں یہ آیا تھا کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے, ان کو ویمن فرینڈلی ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیسفل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. تو ہم نے جو ایک ماڈل دیا اسٹوڈنٹ باڈیز کے لیے وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ, ویمن فرینڈلی اور پیسفل. کیونکہ ایک آپ کو اور چیز ملے گی اسٹوڈنٹ, جب ہم اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں اسٹوڈنٹ میں صرف مرد تو نہیں شامل ہے, صرف لڑکے تو نہیں شامل ہیں, اس میں لڑکیاں بھی ایکولی ہیں. تو آپ کو ان کے اندر ریپریزنٹیشن لڑکیوں کی کم ملے گی. تو ہم نے اس کے اوپر کافی کام کیا. اب اگر ہم آ جائیں آؤٹ آف اسکول یوتھ کے لیے کہ ان کے لیے کیا ہے, دیکھیں جی حکومتی سطح پہ یا ریاستی سطح پہ کیا ہو رہا ہے ان کے لیے, کیا ہم ان کو دے رہے ہیں, ہم ان کو ایز سوسائٹی کیا دے رہے ہیں, اور پھر ایز فیملی کیا دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم یوتھ سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ فیملی ہو, وہ اسٹیٹ ہو یا وہ سوسائٹی ہو, ہم ان پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ان کو دیتے کیا ہیں. اب یہ کہ پوری دنیا کے اندر یوتھ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے لوکل گورنمنٹ کی جو صورت حال ہے, مطلب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اور مطلب کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو چلاتی ہے, کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو بند کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی جب ہوا تھا یوتھ پالیسی آئی گورنمنٹ آف پنجاب میں, اس کے بعد یہ ہے کہ کوٹا دیا گیا جو لوکل باڈیز کے اندر یوتھ کو کوٹا دیا گیا 8%, جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوانوں کو موقع ملا, وہ ایز یوتھ کونسلر آئے. یہ بڑی اچھی اپرچونٹی تھی. کے پی میں بھی ہوا, پنجاب میں بھی ہوا, بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو ہے اگلی گورنمنٹ آئی تو اس نے ریورس کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم یوتھ کو سیریسلی لیتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, ہمارا اس وقت 68% یوتھ جب انڈر 30 ہے. میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں یوتھ کیا ہے, نوجوان کیا ہے. وہ ایک ایج بریکٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. 15 سال سے لے کے 29 سال تک کے جو افراد ہیں وہ نوجوان یا یوتھ ان کو کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد بھی ہم تھوڑے سے نا یوتھ کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اچھا ہمیں لگتا ہے ایک پڑھا لکھا بابو ٹائپ جو نوجوان ہے وہ یوتھ ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یوتھ کی کیٹیگریز ہیں, یوتھ کے اندر کون کون شامل ہے. سارے لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اگر جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ٹرانسجینڈر بھی یوتھ ہے, وہ بھی اس یوتھ کمیونٹی کا حصہ ہے. اچھا, پھر مارجنلائزڈ اور جو ولنریبل یوتھ ہے ہمارے پاس, یوتھ ایٹ رسک ہے ہمارے پاس. تو ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے. اب جو مزدوری کر رہے ہیں, جو لیبر کر رہے ہیں, جو ورکشاپس پہ کام کر رہے ہیں, جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں, جو اس عمر کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے ساتھ, پھر جو پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز والے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ ایک یوتھ ہے, یوتھ کیٹیگریز ہیں یوتھ. اور پھر اس میں ایج کوہورٹس ہوتے ہیں. اب 15 سال سے لے کے 19 سال تک کے نوجوان جو ہے اس کی ضروریات اور اس کے چیلنجز فرق ہیں. پھر 20 سال سے 24 سال تک کے جو نوجوان ہیں ان کی ضروریات اور چیلنجز فرق ہے. اسی طرح سے 24 سال سے 29 سال تک. تو جب ہم یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اور ہم ان کو دیکھ کے بات آگے بڑھاتے ہیں. نہیں, بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ یوتھ 68% جو آپ نے مجھے کریکٹ کیا, میں 70% کہہ رہا تھا, تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. چلیے, آپ نے سوسائٹیز تو یونیورسٹیز میں بن گئی, بہت بڑی بات ہے, پہلے وہ بھی نہیں تھیں, پر وہ سوسائٹی کہیں آئسولیشن میں مر جاتی ہے. اس کا لنک کیا ہے؟ کیا کوئی ایسے ادارے ہیں جو انٹر یونیورسٹیز, انٹر کالجیٹ, انٹر پروونشل کچھ کریں؟ ادارے ہیں جیسے پی این سی اے ہے, الحمرہ ہے, یہ کوئی ریگولرلی کوئی اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرے؟ تو کیا جب تک آپ ان کی کریٹیو ایبلٹیز کو نہیں بڑھائیں گے اور ان کا ایکسپریشن ایک دوسرے سے ملنے کا نہیں ہوگا, تو کیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ اور یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا آپس میں انٹریکشن, ایک شہر میں رہتے ہوئے مختلف جو یونیورسٹیز کالجز ہیں ان کا آپس میں, مختلف شہروں کا, پھر مختلف ضلعوں کا, اور اس کے بعد مختلف اور 4 صوبوں اور ہمارے جو ریجن ہے ان کا. یقین مانے ہم نے جب پہلی دفعہ ایک پشاور سے گجرانوالہ میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آئے تھے تو ہم نے ایک ڈائلاگ کرایا تھا دونوں جگہوں کا, گجرانوالہ کے تھے اور پشاور سے تھے. تو وہ آپس میں پہلے تو ان کی خوب لڑائی ہوئی نا, اور وہ ایک جو متس تھی نا ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور انہوں نے آپس میں, اور اس کے بعد پھر سب کی دوستیاں ہو گئیں, اور وہ دوستیاں آج تک قائم ہیں. اور یہ جب متس ٹوٹتی ہیں
تو پھر یہ ایک دوسرے کے قریب لوگ آتے ہیں، اور یہی پیس، اسی کو پیس کہا جاتا ہے، جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو جاننے کے بعد پسند کرتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ ایک پیسفل پاکستان کی بنیاد بنتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ریاستی سطح پہ اس پہ کافی بات یہ ہوئی کہ جی ہماری درخواست ہے، جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، یوتھ منسٹریز ہیں، ہاں، ان کے اندر یہ لوگ، اگر آپ یہ ریپرزینٹ کریں گے اپنے آپ کو، ایک صوبہ دوسرے صوبے کو جانیں گا، ایک زبان دوسری زبان کو جانیں گے، ایک دوسرے کے کلچر کو جانیں گے، تو پیار محبت بڑھے گا، جیسے کہ صبیہ نے بھی کہا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات، ہم جینڈر کے بارے میں بات نہیں کرتے. عورتوں کی تعداد ایک واضح طور پہ بہت زیادہ یونیورسٹیز میں زیادہ ہو چکی ہے، بالکل، اور ٹاپ کر رہی ہیں، آؤٹ نمبر ہو رہی ہیں. اور پر اس کے باوجود ہم ود ان دا یوتھ بھی کیا جینڈر ایکویلٹی پہ کوئی بات ہے، جینڈر رسپیکٹ پہ کوئی بات ہے؟ کیا ان کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ جی آج کا دور برابری کا دور ہے، جس میں دونوں کام نہ کریں تو گھر نہیں چلتا، اکانومی اس کے ساتھ لنک ہوئی ہے. تو جو ماڈل ہیں ہمارے ایک دوسرے کے پارٹنرز کے، کیا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی آپ دیکھتی؟ نہیں، اس پہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی لابنگ کرنے کی. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اب آؤٹ نمبر کر رہی ہیں. اچھا، بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں، اچھا، اور وہ وہی بات ہے، ٹاپ بھی کر رہی ہیں، بہت اچھی پوزیشنز پہ آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہے نا، وہاں پہ سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈیسیژن میکنگ آپ دیکھیں یونیورسٹی لیول پہ ہے. آپ پورے پاکستان کے اندر آپ کو ویمن یونیورسٹیز کے علاوہ کہیں کوئی خاتون وائس چانسلر نظر نہیں آئے گی. ایک دفعہ وہاں پہ سکھر میں خیرپور کے اندر ایک خاتون تھی جو وائس چانسلر بنی تھی. 120 سے زیادہ یونیورسٹی ہیں اور سارے مرد وائس چانسلر ہیں. رجسٹرار آپ کو بہت تھوڑی خواتین ملیں گی. اسٹوڈنٹ افیئر انچارج آپ کو بہت تھوڑی، مطلب ایسی پوزیشنز. اب سنڈیکیٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں. اچھا، اسی طرح سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیکھیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو باڈی ہے آپ جا کے دیکھیں، آپ کو اس کے اندر خواتین نظر نہیں آئیں گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کا جو رول ہے وہ لیڈرشپ کے اندر یا ڈیسیژن میکنگ کے اندر آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گا، اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. کبھی بھی مرد بیٹھ کے عورتوں کے وہ مسئلے نہیں جان سکتے. مثال کے طور پہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے ایک کمپین شروع کی تھی کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر آپ کو وہ چلڈرن بچوں کے لیے بنانے چاہیے، سینٹر بنانے چاہیے بچوں کے لیے، وہ ڈے کیئر سینٹر بنانے چاہیے، کیونکہ جو خواتین وہاں پہ پڑھا رہی ہیں وہ اپنے بچے وہاں لا سکیں. اور ایون بہت سی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں جو میرڈ ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک اسپیس ہو. مجھے بھی یاد آ رہا ہے، بہت پرانی بات ہے، ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کے میں بات کری تھی، تو وہ جو چیئر پرسن تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، وہ کہنے لگے جی ہم کیا خواتین کو پی ایچ ڈی کے کیا اسکالرشپ دیں. اب خاتون ایک جائے گی تو وہ کہے گی کہ میرا میاں ساتھ جائے، میں پی ایچ ڈی کے لیے جاؤں گی، میرا بچہ جائے. تو میں نے کہا ہاں، تو اس میں غلط بات کیا ہے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں، اب اس طرح کی بات کہہ کے ہم کہیں کہ اچھا یہ جی خواتین تو دیر تک رک نہیں سکتی، تو آپ اپنی پوری سوسائٹی کا جو ایک انوائرمنٹ اور فیبرک ہے اس کو دیکھیں نا. اس نے گھر جا کے اگر گھر بھی چلانا ہے، ابھی ٹائم لگے گا کہ جہاں پہ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں باہر، تو گھر جا کے میاں بیوی دونوں کام کریں، اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. تو خاتون کو گھر جا کے زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو پھر جاب کے اندر سے یہ فیسلٹی ملنی چاہیے. یا اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے، یا اگر اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، یا اگر اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ اس کی لمیٹیشنز نہ بنائیں ان کو، اور ان کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو پیچھے نہ رکھیں، ان کے سلوشن نکالیں. اور یونیورسٹیز تو اس طرح کا جو ایک ڈسکرمنیٹری رویہ ہے، اور اس کی بنیاد وہ یہ دیتے ہیں جی ان کو تو جلدی گھر جانا پڑتا ہے، ان کو تو بچے دیکھنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب اگر ڈیسیژن میکنگ یا لیڈرشپ میں خواتین ہوں گی تو وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ہونا سکیں. دیکھیے سوال یہ ہے، بچہ کیا صرف ماں کا ہوتا ہے؟ وارث تو آپ کہتے ہیں جی میرا ہے، ہاں، نام تو اس کا آتا ہے. کیا آپ کے پیرنٹس یا اولڈ ایج کی جو سپورٹ سٹرکچر ہے وہ کھڑا کرنا صرف عورتوں کا کام ہوتا ہے؟ کیونکہ مذہب میں بھی یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ان کا مہربانی ہے کہ وہ کرتی ہیں. تو اگر انوائرمنٹ بچہ آپ کا ہے، بچے سوسائٹی کے ہیں، گھر آپ دونوں کا ہے، تو اگر آپ سب اس پہ ڈال دیتے ہیں تو کیا انہیں آپ کے جواب میں کیا جب کوئی مرد جاتا ہے تو پھر اس کو بھی منع کریں کہ اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ پی ایچ ڈی میں نہ لے کے جائیں؟ میں بہت سارے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو پی ایچ ڈی کرنے گئے ہیں، ان کی فیملی ساتھ گئی. تو یہ ہے اپروچ آپ کے ذہن کی جو پٹیارکی کی ہے، پیٹرسری کی ہے.
پر اس پوری سوچ کو بدلنے کے لیے ہمارے انسٹیٹیوشنز کیا تیار ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم ابھی اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. تیار ہونا پڑے گا. پر ہمیں نہیں تیار ہوتے کیونکہ یونیورسٹیز کا ایک اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں صرف آپ نے سوئچ لگانا یا وائرنگ کرنا نہیں سیکھنا, ہاں, بلکہ آپ کی پرسنالٹی کو بلڈ ہونا ہے. کیونکہ ایک اسٹڈی اب یہ کہتی ہے کہ اب آپ کا جو ورکر ہے یا جو کام کرنے والا ہے پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن والا نہیں ہے کہ ایک کام کیا آپ انجینئر بنے, آپ نے 30 سال تک اس کے بعد نوکری کی اور ریٹائر ہو گئے. اب آپ کو 3 سیٹس آف سکلز سیکھنے ہیں اپنی زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. اور اس کے لیے بیسک بات وہ کرتے ہیں کہ آپ کی کریٹیوٹی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے, کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, بالکل پرابلم سالور ہونا چاہیے. پر یہ سب چیزیں تو آتی ہیں امیجینیشن سے اور آرٹ سے. کیا آرٹ کی کوئی اسپیس ہماری یونیورسٹیوں میں موجود ہے؟ بدقسمتی سے نہیں. جو بات آپ نے کی ہے بڑی اہم ہے کہ کریٹیوٹی جو ہوتی ہے یا آپ کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, یہ چیزیں آتی ہیں جب آپ کے پاس اسپیس ہوتی ہے, جب ڈائلاگ ہوتا ہے, جب آپ کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہماری یونیورسٹیاں, اور خاص طور پہ میں اگین کہوں گی پبلک یونیورسٹیز, ہاں پرائیویٹ یونیورسٹیز نے اب کافی اپنے آپ کو بدل لیا ہے, انہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو بھی میٹ کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن پبلک یونیورسٹیز میں تو بہت برے حالات ہیں. وہاں پہ تو اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ جو بدقسمتی سے اسکولوں سے جب ہم نکلتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, تو تھرو آؤٹ ہمیں نہ تو سوال کرنا سکھایا جاتا ہے, نہ ہمیں تنقید کرنا سکھایا جاتا ہے, نہ ہمیں کریٹیکلی سوچنا سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے خیال شاید مجھے لگتا ہے گھروں کے اندر بھی یہ رواج نہیں ہے کہ جہاں پہ ماں باپ سے سوال کیا جائے یا بڑوں سے سوال کیا جائے. تو کافی, اور پھر وہی بات ہے یہاں پہ اگین ریاست کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے, وہ بھی کوئی پوری نہیں ہو رہی. سلیبس ہمارے اس طرح کے نہیں ہے جہاں پہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی جائیں. لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو ان سے میری تو ایک درخواست ہے, اگر آپ کی امیجینیشن اور خواب نہیں ہے تو کامیابی کا خواب آپ دیکھ نہیں سکتے. اور اس خواب کی تکمیل کے لیے اگر سسٹم میں آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے تو آپ نے وہ کریٹ کرنی ہے. سو آپ میوزک سنیے, میوزک سیکھیے, آرٹ کو جانیے, اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو اپنے آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے. اور یقین کیجیے اس کے آج ہم اگر بات کریں کہ اگر آپ نے واقعی کوئی تبدیلی کا خواب بھی دیکھنا ہو یا کوئی نیا آپ نے کہ نئی چیز سوچنی ہو تو اس کا خواب پہلے آتا ہے, اور یہ خواب ہی انسان کو انسان بناتا ہے. اور اسی خواب میں شامل ہے جو سبیہ نے کہا, جینڈر بھی, اور ٹرانسجینڈرز ہوں, یا ایک اور ایشو, کیا پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے؟ ہاں بالکل. آپ مجھے بتائیے, ہمارے بے شمار یونیورسٹیز میں اب جو ہیں جو بائی فیتھ مسلمان نہیں ہیں یا نان مسلمز ہیں پر وہ ایکول سٹیزن ہیں, بالکل ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن کیسی ہے اور آپ کا کام ان کے متعلق میں یہاں پہ ضرور گورنمنٹ کی تعریف کروں گی. دیکھیں جی, جو بات ہے وہ صحیح کرنی چاہیے. ابھی اس وقت پہلے یہاں حکومت پاکستان نے جو نان مسلمز تھے ان کے لیے جاب کے اندر کوٹا رکھا ہوا تھا, 5% کوٹا تھا ان کے لیے, جو بدقسمتی سے بہت سارا خالی جاتا تھا کیونکہ لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. تو ابھی یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے تمام یونیورسٹیز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, اور جو ایون ووکیشنل جو ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر 2% کوٹا نان مسلم کے لیے رکھا ہوا ہے, جو میں سمجھتی ہوں بہت اچھی کاوش ہے. اس کے نتیجے میں اب ہوگا یہ کہ ظاہر ہے زیادہ اپرچونٹی ان کو ملے گی, پڑھنے کی زیادہ اپرچونٹی ملے گی, اور پڑھنے کی اپرچونٹی ملے گی تو اس کے بعد ان کو نوکریوں میں بھی جائیں گے. دیکھیں جو برابری کی بات ہے, میری کچھ دن پہلے ایک گروپ تھا ان سے بات ہو رہی تھی, میں ان سے کہہ رہی تھی کہ برابری نہ ہونے کی وجہ مذہب کے ساتھ ساتھ ان کی کلاس بھی ہے. دیکھیں وہ زیادہ تر جو نان مسلمز, اور خاص طور پر اگر میں پنجاب میں بات کروں یہاں پہ کرسچن زیادہ ہیں, اگر میں سندھ کی بات کروں وہاں پہ ہندو زیادہ ہیں. سندھ میں اتنے برے حالات نہیں جتنے پنجاب میں ہیں کرسچنز کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ تھوڑی ان کی اکنامک جو صورتحال ہے, معاشی صورتحال جو سندھ میں بہتر ہے ہندوؤں کی. پنجاب کے اندر جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے, اور ان کے پاس جاب بھی جو, تو اس وجہ سے بھی ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا, جب ان کے پاس ان کے معاشی حالات تھوڑے بہتر ہوں گے اور تو بھی فرق پڑے گا.
اس کے اندر ظاہر 2-3 چیزیں ہیں. ایک کہیں نہ کہیں لیجسلیشن ہے, وہ تو حکومت ہماری کافی پازیٹیو ہے, جو بات ہے وہ میں کروں گی. ابھی جیسے ریسنٹلی انہوں نے ایک جو ہے نوٹیفیکیشن آئی ہے, پہلے پچھلی گورنمنٹ میں بھی آئی تھی, ابھی دوبارہ آئی ہے, کہ ہم ڈاکومنٹیشن جتنی بھی کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لفظ عیسائی نہیں لکھیں گے, ہم مسیحی لکھیں گے, کیونکہ یہ کرسچنس کی طرف سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں مسیحی کہا جائے, تو اس پہ بھی عمل درآمد ہے. پھر ابھی منارٹی امپاورمنٹ پیکج اس گورنمنٹ نے اناؤنس کیا, جس کے اندر بہت اچھی ان کے لیے چیزیں ہیں, اور کافی چیزیں جیسے اب انٹرفیتھ ہارمونی کی بات ہوتی ہے یا جوائنٹ سیلیبریشنز کی بات ہے, تو گورنمنٹ اس کے اوپر بہت جو ہے ایکٹیولی کام کرتی ہے. جوائنٹ سیلیبریشنز, کرسمس ہو جائے یا ہولی ہو جائے یا دیوالی ہو جائے, تو یہ چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں, اب یہ جو ہے وہ منائی جاتی ہیں, جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں اور کچھ مطلب بہتر, لیکن یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ قائد اعظم نے 11 ستمبر کو ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد کوئی مسلمان نہیں, کوئی ہندو نہیں, اور کوئی کرسچن نہیں. یہ میں مذہبی حوالے سے نہیں کہہ رہا, یہ میں ریاست کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ پاکستان کے شہری ہوں گے. سو ہمیں یہ بات خود اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم, اور ہمارا مذہب اسلام تو اس بات کی اور زیادہ تلقین کرتا ہے کہ چھوت چھات نہ کی جائے. اور اگر معاشی باتیں آپ کرتے ہیں تو اگر معاشی ڈائلاگ یا معاشیت کی بات بہت عرصے تک جینڈر میں بھی کرتے رہے جی, کہ عورتیں جینڈر میں جب آپ اکنامکلی امپاور ہوں گی تو ہوگا. پر میں نے دیکھا وہاں پہ بھی وہ پی ایچ ڈی کر کے پروفیسر آتی ہے, اور گھر پہ آ کے وہ کہتی ہے کہ میں نے تازہ پھلکا ہی کھلانا ہے کیونکہ میرے میاں نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے اجازت دی. کیونکہ اس پوری لڑائی میں جو انٹرنلائز کی ہوتی ہیں چیزیں, آپ کو اس سے بھی لڑنا ہے. چیزیں سادہ کوئی نہیں ہے, لڑائی آپ کو اپنے آپ سے بھی کرنی ہے. ایک فیکٹر ہے جی, اکنامک امپاورمنٹ ایک فیکٹر ہے, اور اس پہ لڑنا ہے. اور یہیں سے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنی اسٹرگل کے متعلق بتائیے کہ آپ نے جب یہ شروع کیا تھا تو بہت کم لوگ تھے, پھر آپ کی زندگی کیسے گئی؟ ہاں, میں بہت ینگ تھی جب میں نے برگد کا ایک آغاز کیا, شروع کیا. میں اسٹوڈنٹ تھی, یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھی, اسی وقت میں نے یہ شروع کیا. ظاہر ہے چیلنجز آئے, بہت چیلنجز آئے, سوشلی اسپیکنگ بھی چیلنجز آئے, کام کے حوالے سے بھی چیلنجز آئے, لیکن یہ تھا کہ آئی ڈونٹ نو, لیکن میں نے اپنے اس سارے سفر کو بڑا انجوائے کیا. ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں بڑی خوش رہی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کلیئرٹی ہونی بڑی ضروری ہے. آپ کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے. جو فریڈم ہے اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, فریڈم آپ کو ایسے نہیں ملتی. تو اگر میری خواہش تھی کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میرے پاس مکمل فریڈم ہو, اور میرا خیال ہے چند ان خوش قسمت خواتین میں سے ہوں جن کے پاس مکمل فریڈم ہے. میرے پاس چوائس ہے, فریڈم ہے, میں بات کر سکتی ہوں, میں مطلب اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں. ہاں, لیکن آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور اس میں آپ کو میں خواتین کو یا لڑکیوں کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ آپ کو شاید یہ والی جو جنریشن ہے, میرے والی جنریشن تھی, ان کو کافی اسٹرگل کرنی پڑی تھی اپنی اس فریڈم کے لیے. ابھی آگے جو ہے وہ تھوڑے مجھے لگتا ہے حالات بہتر ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کلیئرٹی بھی موجود ہے. ظاہر ہے میرا تعلق گجرانوالہ سے, گجرانوالہ کے پاس بھی ایک گاؤں سے تھا, میری بیک گراؤنڈ ایک گاؤں سے تھی, میں ایک کافی ڈیسنٹ فیملی سے تھی. میں اپنے آپ کو پریولیج بھی سمجھتی ہوں کہ مطلب میرے چیزوں کے اندر میرے والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا, جو کافی ان یوزول ہوتا ہے. میرے ایک بھائی نے مخالفت بھی کی میرے کام کی, باقیوں نے سپورٹ بھی کیا, لیکن میرے والد صاحب اور میری والدہ دونوں کا کافی تھا. ظاہر ہے جب میں نے ایک ینگ لڑکی کی حیثیت سے مختلف چیزوں پہ سٹینڈ لینے شروع کیے, تو سوسائٹی کی طرف سے جو آپ کے اوپر ایک پریشر آتا ہے, اس پریشر کو شاید میرے ماں باپ نے اپنے اوپر لیا, میرے اوپر بہت نہیں آنے دیا. تو یہ ایک لحاظ سے میرا پریولیج بھی تھا. ادروائز دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ہمارے ہاں بینگ اے ورکنگ وومن کنڈیوسو انوائرمنٹ کم ہوتا ہے, تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کا, جیسے اب میری بچی ہے تو مجھے مطلب اب, حالانکہ میرا میاں کافی سپورٹیو ہے, جب وہ چھوٹی تھی تو میں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں چونکہ کام کرتے تھے, تو جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم سوچتے تھے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو گھر رہنا ہے, کیونکہ بچی کو ہم اس طرح سے میڈس پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. ہمارے پاس سپورٹ سسٹم اچھا تھا, لیکن سٹل ہم دونوں میں سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے میاں نے اس وقت کہا کہ تم چونکہ بہت پیشنیٹ ہو اپنے کام کے لیے اور تمہارا بہت ڈریم ہے یہ کام, تو اس نے جاب چھوڑی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنے کیریئر پہ کمپرومائز کیا اور وہ گھر بیٹھ گیا, اور پھر بہت سال تک وہ بچی کو وہ سنبھالتا رہا.
شاید اسی وجہ سے میں بہت کمفرٹیبلی گھر سے باہر، شہر سے باہر، ملک سے باہر چلی جاتی تھی. 2 سال تک میں اپنی بچی کے ساتھ رہی، اس کے بعد میں نے ٹریولنگ شروع کی. تو وہ جو میں ٹریولنگ کرتی رہی یا کام کرتی رہی یا جو میں پرسنلی پروفیشنلی گرو کرتی رہی، تو اس کے پیچھے ایک مرد گھر بیٹھا تھا. تو میرا خیال ہے یہ بات میں ضرور کرنا چاہتی ہوں. جناب بات بھی یہی ہے کہ آپ جو بھائی ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، آگے بڑھیے، ہاتھ پکڑیے، کیونکہ اس ہاتھ پکڑنے سے آپ بھی آگے جائیں گے. اور مردانگی یہ ہوتی ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی، جبر کی یا تشدد کی نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ صبیہ. آپ کی اس ڈسکشن میں ہمیں بہت کچھ سیکھا، اور کچھ چیزوں کے ہم نے صرف سوال اٹھائے ہیں، جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے. پر یہ سوال اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جواب کی طرف ایک قدم. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پروگرام ٹھیک لگے تو اس کو شیئر کیجئے، باٹی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک لے کے آ سکیں. بہت بہت شکریہ. آپ سے اگلے ایپیسوڈ پہ ہم پھر ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.